माह रमज़ान में नमाज फ़जर की सुन्नतें अदा करने के बाद जो बंदा ये सूरत पढ़ता है वो अल्लाह से कीमती चीज़ भी मांग ले तो अल्लाह खुशी खुशी दे देता है। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दिन रात के बहुत से वज़ाइफ हैं, लेकिन आज आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ वो फ़जर की सुन्नतें अदा करने के बाद एक सूरत का बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर अमल है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आज के इस ख़ास अल्लाह के नाम और सूरत और स्वात इब्राहीमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि दुरूद पाक वाहिद एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। प्यारे नाज़रीन, मैं हमेशा अपनी वीडियो में सबसे पहले एक बात करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस हाल में रखा है, सबसे पहले आप पर सुकून रहा है, इस ज़ात का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौके पर इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा ज़िक्र व अज़कार करते हैं। लिहाजा जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस हाल में रखा है, इसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितनी भी आपकी तौफ़ीक है, इसके मुताबिक आप गरीब को सदका लाज़मी दिया करें। सुबह नमाज फ़जर के बाद ये अमल करने से रात तक अगर 1 करोड़ ना मिला तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोगों को माली परेशानी है, आप लोग गरीब हैं, आपकी जेब में पैसा नहीं, तो सुबह नमाज फ़जर के बाद चाहें तो ये वजीफ़ा कर लें, नहीं तो ज़ोहर के टाइम कर लें, रात को इशा के टाइम कर लें। जब आपको सही लगे आप वजीफ़ा कर लें। आपको जो अमल बता रही हूँ ये अमल कर लेना। बड़ी रकम चाहिए होगी, बड़ी से बड़ी रकम की आपको ज़रूरत होगी, अगले दिन तक आपको इंशाअल्लाह वो रकम अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर मिल जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ा ही ख़ास अमल है, बड़ा ही ताकतवर अमल है। जिस भाई बहन ने अपनी ज़िंदगी में ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ लिया, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों को कभी ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अमल मुकम्मल होते ही आप लोग ऐसे मौज़ात देखेंगे, ऐसी आपको गैब से मदद होगी कि आप लोगों को जितनी बड़ी से बड़ी रकम आपको चाहिए होगी, आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। हर कोई चाहता है कि इसे ऐसा वजीफ़ा मिले ताकि इसकी परेशानी ख़त्म हो जाए, इसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, इसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर इसे दौलत चाहिए तो इसकी दौलत मिल जाए, अगर इसको कोई हाजत है तो इसकी हाजत पूरी हो जाए। और बहुत से लोग तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं, आमाल करते हैं। कुछ मेरे बहन भाई ऐसे होते हैं जो अमल इनको बताया जाता है, जैसे वो अमल करते हैं तो साथ ही फिर वो लोगों से बातचीत करने लग गए, फ़ोन पर बातें करने लग गए। नहीं मेरे नाज़रीन, आप लोग ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जो मैं चीज़ बताऊँगी आपने वैसे ही इस अमल को कर लेना है। लेकिन मेरे नाज़रीन, ये अमल आप लोगों को किसी भी वक़्त कर लीजिएगा। ये 1 मिनट का आसान सा अमल है। इस वक़्त आप पर ये अमल कर लीजिएगा जब आप नमाज़ पढ़ लें। मेरा अक्सर भाई, मेरी बहनें एक ही बात का शिकवा करती हैं कि हम बहुत से अमल करते हैं, बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन हमें कभी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारी माली परेशानी कभी ख़त्म ना हुई। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फजर की नमाज के बाद ये अमल करके आप लोग देख लेना। नाजरीन, वैसे भी तो आप लोग बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं, तो एक बार ये आज़मा लो, आज़मा कर देख लो आप लोगों के अपने फ़ायदे के लिए। नाजरीन, ये ख़ास अमल बता रही हूँ, मुजर्रब अमल बता रही हूँ। तकदीर के बंद दरवाजे अगर रात होने से पहले पहले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। मोहतरम नाजरीन, ये ख़ास वज़ तस्बीह सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ने से 70 करोड़ रुपए की मदद मिल जाती है। चाहे तो सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, चाहे तो रात सोने से पहले पढ़ लें, और साथ पढ़ते ही अल्लाह आपको नेमतें और बरकतें अता फरमाएगा। तो अल्लाह बहुत खुश होता है। लेकिन अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो ये भी एक नाशुक्री है। तो मोहतरम नाजरीन, अब अमल का तरीकाकार जान लें। अपनी कौन सी तस्बीह कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, कौन सी एहतियात करनी है, आप सब अच्छे तरीके से जान लें। आपने इस अमल को पूरे यकीन के साथ करना है। आपके ज़हन में किसी भी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। आपने पूरे यकीन के साथ करना है, खामोशी के साथ करना है, पूरी तवज्जो के साथ करना है। वजीफे के दौरान आपने बोलना नहीं है। अक्सर लोग कोई काम कर रहे होते हैं, अरबी कलामात भी पढ़ते हैं और आपस में गुफ्तगू भी कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं करना। खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी इस अमल को कर सकता है। औरतें इसको ख़ास अयाम में कर सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं जो कश्ती करने में किसी को बिछाड़ दे, असली पहलवान तो वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पर काबू रखे। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
کہ اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور اسلام کرو، اس سے بھی جسے تم پہچانتے ہو، اس سے بھی جسے تم پہچانتے نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دنیا میں بھکاری بن کر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، اور فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ان کا پسینہ نصف کان تک پہنچ جائے گا، پس وہ اس حال میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ آپ جائیں گے کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سارے اہل محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ بے حد خاص عمل ہے، جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو۔ آپ یہ 1 منٹ کا عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں خود معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کو کیسے مدد ملے گی۔ جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میری بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارکہ ہیں، الرحمن الرحیم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا۔ یا ارحم الراحمین اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا ارحم الراحمین کے بے شمار فائدے ہیں۔ یا ارحم الراحمین کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت، ہیبت و وقار عطا فرماتا ہے۔ اس ورد کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہے گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن میں جو بھی اعمال کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجات ہوں گی، جو کچھ بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات کو میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح و شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو اس میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ حضوری کیفیت رکھنے والے 2 اللہ کے نام جو یا ارحم الراحمین ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ اس اسم کو یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ یا ارحم الراحمین سے حوالے فرمایا جاتا ہے، یہ اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ اس کے فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے اگر وہ بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب عطا فرمائے گا۔ بعض شفا ہو جاتی ہے کہ انسان کو تھوڑا فاقہ ہوتا ہے، لیکن شفائے کاملہ سے مراد اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لینا ہے۔ چاہیں تو 1 گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار کر پی لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں، اور بھی زیادہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو 100 مرتبہ اس میں مبارکہ کو پڑھے گا انشاءاللہ بیمار پڑھ کر کرے گا تو بیمار کو شفا ہو جائے گی، خود بھی پیے گا، اللہ اس کی عمر دراز فرما دیں گے اور قوت روحانیہ اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑے گا تو اس کو چاہیے کہ اس مقررہ وقت میں پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔
اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف عام کیسے کرتے ہیں، ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے اور جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے۔ یہ اس میں مبارکہ اور اس دعا کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، نہیں تو ظہر کے ٹائم کر لیں، رات کو عشاء کے ٹائم کر لیں، جب آپ کو صحیح ٹائم لگتا ہے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو یہ عمل بتا رہی ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی رقم آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن آپ کو انشاءاللہ وہ رقم آپ اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے آپ کسی فقیر کو دینا ہے، کسی غریب کو دینے ہیں، کسی ایسے بندے کو دینے ہیں جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے۔ ناظرین، اس وظیفے میں موجود سورہ کوثر کے بہت سے فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی نہیں آئے گی۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ گناہ گاروں کو بخشنے والے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں شکر کرنے والا، صبر کرنے والا اور ہماری آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ تب اب آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔